السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم مقصد کے تحت یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہر ایک کے نیک جذبات ہوتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نیک جذبہ ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک اہم چیز ہے صدقۃ الفطر۔ دو باتیں خاص طور سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس امید پر کہ اب تک اگر اس سلسلے میں کوتاہی ہو رہی تھی تو آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریعت نے کھجور کے ذریعے، کشمش کے ذریعے سے، جو کے ذریعے، گیہوں کے ذریعے، یعنی مختلف چیزیں بتلائی ہیں صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے۔ لیکن عام طور سے یہ دیکھنے میں آیا اور بار بار ممبروں سے، جمعہ کے بیانات کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا میں الگ الگ جگہوں سے کلپ ریکارڈ کروا کر کے یہ اویئرنیس لانے کی کوشش کی گئی مسلمانوں میں کہ اللہ کے واسطے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر صاحب حیثیت بنایا ہے تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ صدقۃ الفطر کے لیے جس کو دیکھو وہ مدرسے میں، مسجد میں رسید پھڑوانے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ امام صاحب، مؤذن صاحب، مولانا صاحب، عالم صاحب، وہ اس سال جو ہے صدقۃ الفطر کی رقم کتنی ہے، اور عالم صاحب بھی فوراً یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس مرتبہ 80 روپے ہے، اس مرتبہ 100 روپے ہے، اس مرتبہ 150 روپے ہے۔ جبکہ جو بندہ رسید کٹوانے کے لیے آ رہا ہے، جو بندہ صدقۃ الفطر جیسی اہم عبادت کی ادائیگی کے لیے رقم دے کر کے آ رہا ہے، وہ لاکھوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے، اور وہ چاہے تو کشمش کے ذریعے سے، وہ چاہے تو کھجور کے ذریعے سے، یعنی جتنے میں 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو کھجور مل سکتی ہے، جس کا اس وقت میں نے جو اندازہ لگایا ہے دکانوں پر معلوم کر کے، وہ 3.5 کلو کشمش تقریباً 1650 کے آس پاس آ رہی ہے۔ 3.5 کلو کھجور جو ہے وہ 1350 کے آس پاس آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو 3.5 کلو 250 کے قریب آ رہی ہے، 250 روپے۔ اور گیہوں کے ذریعے آپ 2.25 کلو 2 کلو گیہوں لینا چاہیں گے تو 80 روپے کے اعتبار سے جو ہے آپ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ الگ الگ اوزان اس لیے بتائے گئے ہیں تاکہ آپ جو ہے آپ اپنی حیثیت کے مطابق غربا اور مساکین پر خرچ کریں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی خاصی دولت سے نوازا ہے، وہ جو اور کشمش اور کھجور کے اعتبار سے دے، تاکہ آپ کی ایک رقم آپ کے گھر سے کسی ضرورت مند تک جائے تو اس کی ضرورت آپ کے دینے پر پوری ہو سکے۔ جسے دیکھو وہ جو ہے سستی اور کاہلی کے چکر میں وہ 80 روپے صدقۃ الفطر، 8 لوگوں کی رسید پھاڑ دیجئے 80 روپے کے اعتبار سے۔ یہ مزاج ختم کیجئے، ہر صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جسے دیکھو وہ صدقۃ الفطر کی رقم لے کر کے فوراً جو ہے مسجد مدرسے میں پہنچ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ کاش کوئی ایسے تمام احباب کو یہ بات سمجھاتا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کا جو اہم مقصد بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کے روزوں میں، رمضان کے اندر جو عبادتوں میں کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کے اندر جو نقائص یا جو عیوب آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس صدقۃ الفطر کے ذریعے سے ان تمام نقائص کو، ان تمام کوتاہیوں کو اللہ معاف کر دے، ختم کر دے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ آپ کا بھائی جو پڑوس میں رہتا ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، مفلس ہے، مسکین ہے، وہ آپ کے ساتھ عید کی خوشی منا سکے۔ آپ اسے رقم دیں گے، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے گا، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے شیرینی کا انتظام کرے گا، وہ آپ ہی کی طرح آپ کے محلے میں اپنے بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکے گا۔ آپ اہل مدارس کو جب رقم لے جا کر کے دے دیں گے تو وہ رقم اہل مدارس کو جانے کے بعد مدرسہ کھلتا ہے شوال میں، اب وہ عید کے 10 دن، 15 دن، 20 دن، مہینے، 2 مہینے کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر کے وضع کرنے کا اور صدقۃ الفطر کو لانے کا شریعت کا جو اہم مقصد تھا کہ بھائی عید کی خوشی آپ کے آس پڑوس میں رہنے والا ضرورت مند آپ کے ساتھ منا سکے، تو وہ عید کے دن خرچ ہو جائے یا عید سے پہلے
عید کی ضروریات کے لیے اس کو استعمال میں لا لیا جائے. لیکن جب آپ اہل مدارس کو وہ صدقۃ الفطر کی رقم لے جا کر کے دے دیتے ہیں، اعتماد کی بنیاد پر دیتے ہیں، آپ کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ پورے شہر کے غربا، مساکین، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا کیا ہوگا؟ ان تک کون رقم پہنچائے گا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ 2-4 لوگ اہل مدارس کو لے جا کر کے دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80% لوگ اہل مدارس کے پاس، چھوٹے بڑے تمام مدرسوں کے پاس لے جا کر کے ایک لائن لگتی ہے چاند رات کو، اور لے جا کر کے رسیدیں آپ پڑھوا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں، اللہ کے واسطے کاش صدقۃ الفطر کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ یہ رقم آپ جب اہل مدارس کو دیتے ہیں تو وہ مہینے 2 مہینے کے بعد استعمال میں آنے والی ہے، اور جب آپ کسی ضرورت مند کو دیں گے، کسی مفلس کو دیں گے، کسی محتاج کو دیں گے، آپ کے کسی پڑوسی کو دیں گے جو آپ کی امداد کا منتظر ہے، مستحق ہے، تو وہ اس رقم کو اپنے بچوں کے لیے عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے وہ استعمال کر لے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مرتبہ عید کے موقع پر صدقۃ الفطر اپنے آس پڑوس میں رہنے والے ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو دینے کی کوشش کریں. رہی بات یہ کہ پھر اہل مدارس کا کیا ہوگا، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جو رقم آپ صدقۃ الفطر کے نام پر اہل مدارس کو دیا کرتے تھے، آپ اس میں ہرگز کمی کوتاہی مت کیجیے گا. اس کی تلافی آپ زکوٰۃ کے ذریعے سے یا پھر صدقات نافلہ کے ذریعے سے، عطیات کے ذریعے سے کر دیجئے، اس لیے کہ اہل مدارس کے پاس اپنے بڑے اخراجات ہیں، ان کی اپنی بڑی ضروریات ہیں. اشاعت دین کی بنیاد پر ان مدارس کی وجہ سے اس ملک کے اندر دین زندہ ہے، تو اس کے اندر بھی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں جس امر کی طرف متوجہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ بھئی صدقۃ الفطر آپ پورے شہر سے اٹھا کر کے اہل مدارس کو دے دیں، تو اس میں اہل مدارس کا تو فائدہ ہے، لیکن آپ کے شہر میں جو غربا، مساکین، ضرورت مند ہیں، ان کا حق مارا جا رہا ہے. عید کے موقع پر ان کو استعمال میں آپ نہیں لا رہے ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس مرتبہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں یہ کوتاہی ہرگز نہ کریں. ہاں، جو میں نے خاص بات کہی ہے کہ اہل مدارس کا آپ صدقۃ الفطر اہل مدارس کو اس مرتبہ نہیں دیں گے تو اس کی وجہ سے ان کا نقصان نہ ہو، عطیات کے ذریعے یا صدقات نافلہ یا زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ اس کی تلافی کر لیجئے گا. یہ 2 باتیں خاص طور سے مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، جو بار بار دیکھنے میں ہر رمضان میں آتی ہے اور اس جانب لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں. اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں میں دینی بیداری نہ ہونے کی وجہ سے. امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچے گا اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کی اس رمضان المبارک کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم.